السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے ایک انسان کیسے چلتا ہے، کیونکہ شیطان کے قدم اصل میں اس کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں۔ شیطان بے حیائی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے خیالات کے پیچھے چلنا شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان کے قدم ہمیشہ اسلام کے مخالف اٹھتے ہیں، خواہ وہ رسم و رواج کی پابندی ہو یا خلاف اسلام کوئی جدید سلسلہ ہو۔ اس لیے اسلام کے خلاف کوئی بھی کام کرنا دراصل شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ شیطان انسان کو برائیاں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور برائی کی طرف راغب ہونے والی ہر سوچ دراصل شیطان کا جال ہے، شیطان کا قدم ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، یاد رکھو، برائی کا سوچنا اور برائی کا کرنا دراصل شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا اسلام کو چھوڑ کر دوسرے نظام زندگی کی پیروی کرتا ہے جو شیطان اس کو دکھاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقوں کو اپناتا ہے۔ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا انسان غیر مسلموں کا لائف سٹائل اپناتا ہے، اور یاد رکھیں، شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا عبادات کو بھی سنت کے مطابق انجام نہیں دیتا۔ پیاری بہنوں، یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کیا ہم ان طریقوں پر تو نہیں چلتے؟ کیا ہم شیطان کے قدموں کی پیروی تو نہیں کر رہے؟ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دن میں 5 منٹ ضرور نکالیں، اور جب اس آیت کے بارے میں سنیں، تفسیر سنیں، تو ضرور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اور اگر آپ بھی شیطان کے قدموں پر تھوڑا بہت عمل کرتی ہیں، ان قدموں پہ چلتی ہیں، تو اپنی زندگی میں سے اس چیز کو نکال باہر کریں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں سے یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا ویل وشر ہے، کتنا ہمارا فائدہ سوچنے والا ہے، کتنا اس کو ہمارے سے پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ہتھ کنڈے بھی بتا دیے، اور پھر واضح لفظوں میں بتایا کہ شیطان یاد رکھو تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا تم پہ وار کرتا ہے، اور تم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے جاتے ہو۔ شیطان دشمن سے تو ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے دشمن سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے دشمن سے بچ جاؤ، اپنی خواہشات کو شیطان کے پیچھے نہ لگاؤ، بلکہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر لو، بھلائی کے کام کرو، جن کاموں پر قدرت نہ ہو ان کے لیے بھی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو، دین میں مکمل طور پر داخل ہونا شیطان کی دشمنی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو، پھر ہی تم دین میں داخل ہو سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم دین پر چلنے کی بھی کوشش کرو اور شیطان سے بھی دوستی رکھو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، یعنی جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو پھر شیطان کی دوستی کو چھوڑ دو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے کوتاہی ہو جائے تو یا تم گناہ میں پڑ جاؤ، تو من بعد ما جاءتکم، یعنی اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں یا علم آ چکا ہے، اس کے باوجود، علم پر یقین کرنے کے باوجود اگر تم شیطان کی نقش قدم پہ چلو گے تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں پیاری بہنوں سخت وعید بتائی گئی ہے، سزا کا بھی بتایا گیا اور وعید بتائی گئی ہے کہ خبردار ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ یاد رکھیں، جب نافرمان لوگ اس غالب اور حکمت والی ہستی کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ نہایت قوت کے ساتھ ان کو پکڑتی ہے اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق ان کو سزا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ نافرمانوں اور مجرموں کو سزا دینا اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یاد رکھیں،
کسی وقت سوچ آتی ہے کہ جب ایک انسان سیدھے راستے پر چل رہا ہے، واضح راستے پر جو اسلام کا راستہ چل رہا ہے، تو وہ پھر کیسے پھسلتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ پھسلنے سے مراد یہاں پہ ہے ڈگمگانا۔ ایسا انسان جب مصلحتوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو وہ ڈگمگانے لگتا ہے، پھسلنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جب اپنے تحفظات کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہ ہو جائے، میرے بچوں کو یہ نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، تو وہ پھسلتا ہے۔ اور ایسا انسان اپنی ذمہ داریوں سے فرار کے راستے جب تلاش کرے گا، جو ایک ذمہ داری اسلام کے ناطے سے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ شوہر ہے، اللہ نے اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے۔ جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرے گا تو وہ انسان بھٹکتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جان لو، اللہ نے ساتھ وعید بھی بتا دی ہے، سختی سے اس بات کا آرڈر دیا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزیز ہے، سب پہ غالب ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی خلاف ورزی کی، مصلحتوں کے پیچھے بھاگے، تو پھر اس کی قوت کا اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے خلاف دینی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے دینی ذمہ داریوں سے رکنے کے لیے تحفظات کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی قوت و غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہ نظام زندگی تجویز کیا ہے جو سب سے بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھ لیں ہم بہترین نظام زندگی کو چھوڑ کر نان مسلمز کے دوسرے جو کافر قومیں ہیں ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نظام زندگی میں نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، اس راستے پر چلو، اس راستے پہ تمہارے لیے خوشی بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، اور جس سے اس نے تمہیں روکا ہے وہ دراصل تمہارے لیے برا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت حکیم کا شعور دلا کے انسان کو پھسلنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے شیطان کی دشمنی کو بھی حقیقت کھول دی ہے، اعمال کا انجام بھی بتا دیا ہے، اس لیے پھسلنے سے بچ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو عزیز رب ہے اس کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔